اللهم صل على دیکھیے آپ قرآن میں تو جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا قرآن میں ہے قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فرشتوں نے کہا یا اللہ تو ایسے انسانوں کو پیدا کرے گا جو دنیا میں جانے کے بعد نہ تیری مانیں گے نہ تیرے رسول کی مانیں گے نہ تیری عبادت کریں گے نہ تیرے نبی کی تعظیم کریں گے اور کریں گے تو کیا زمین میں فتنہ کریں گے فساد کریں گے قتل و غارت گری کریں گے زمین پر لڑائیاں کریں گے جھگڑے فساد کریں گے مقدمات کریں گے ان تمام جھگڑوں کا نقشہ کھینچ کر کے فرشتوں نے اللہ کے سامنے رکھ اللہ مت کرو اگر چاہتے ہیں آئیے حضرت جگہ ہے بیٹھیے سورات بھائی بیٹھیے آئیے اچھا سبحان اللہ تو فرشتوں نے رکھ دیا یعنی ان کی رائے تھی کہ ایسے انسانوں کو پیدا مت کرو ہاں پہلے بات ان کی رائے تھی مگر اللہ کے سامنے کیا مجال ہاں لیکن اللہ نے پوچھا تو اپنی رائے دے دی مشورہ دے دیا اچھا یہاں ایک بات غور کیجیے لاکھوں برس کے بعد چکیاں میں دو آدمی لڑائی کریں گے فساد کریں گے سیوان میں قتل و غارت گری ہوگی مرڈر ہوگا مقدمات ہزاروں کی تعداد میں پھنسیں گے ایک مثال دے رہا ہوں تو لاکھوں برس کے بعد جھگڑا ہو رہا سیوان میں اور لاکھوں برس پہلے کی رودات فرشتے نے پہلے بتا دی بھائی جھگڑا آج ہو رہا ہے اور فرشتے پہلے بتا رہے ہیں لاکھوں برس پہلے تو کیا سمجھا کہ جب فرشتوں کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم غیب کا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لیکن آج کچھ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں جماعت بھی کرتے ہیں سارا کام کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تو ساتھ ساتھ قرآن کا انکار ہوگا جب قرآن کا انکار ہوگا تو کیا کہ مسلمان سامنے ہے قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نقشہ کیجیے اچھا فرشتوں نے سوچا بڑا دھیان سے سنیے فرشتوں نے یہ سوچا کہ شاید اللہ تعالی عبادت کے لیے پیدا ہے اپنی بندگی کے لیے تو فرشتوں نے اس کا بھی جواب دیا کیا قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك رہ گئی بات تیری نماز کی تیری عبادت کی تو ہم فرشتے کافی ہیں تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انسانوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے اور وہ نماز کیسی پڑھتے ہیں ان کا سجدہ دیکھو کچھ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو تو وہ سجدے میں جھک گئے 600 کروڑ برس گزر گیا مگر سجدے سے سر نہیں اٹھایا 500 کروڑ برس گزر گیا رکوع سے سر نہیں اٹھایا ہے نا جی جی 100 کروڑ برس گزرا 500 ہاں
تو وہ تھوڑا ہم کلاس میں پوچھتے بھی ہیں تاکہ اس کا ذہن بٹے. تقریر کا مطلب کیا ہے کہ ہر آدمی سمجھ لے, ہر آدمی سمجھ لے, اور نہ آئے تو وہیں سے پوچھ لے کیا مطلب اس کا, تاکہ بات پوری ہو جائے, ہے نا. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہو گیا. تو فرشتوں نے کہا کہ اب ہم لوگ کا رکوع کیسا ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں لمبی تسبیح پڑھ دیں تو پیچھے لمبا رکوع بنے, ساتھ کو تسبیح پڑھ دیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, دھیرے دھیرے اگر امام آ جائے کوئی ایسا جو دھیرے دھیرے رکوع کرے, امام صاحب بڑی دیر جلدی کرے, یہ ہوا. لیکن وہ 500 کروڑ برس کا ایک رکوع, 600 کروڑ برس کا ایک سجدہ. فرشتوں نے کہا کہ یہ سجدہ, یہ تسبیح, یہ تحلیل ہماری کافی ہے تیرے لیے مولا, ہم کافی ہیں. تب ان نالائقوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو نہ تیری مسجد کی تعمیر کریں گے, نہ عبادت کریں گے, نہ نماز پڑھیں گے, فتنہ کریں گے, مقرنہ بازی کریں گے, زمین کے اکٹھا ایک بالش زمین کے لیے یہ لڑائیاں کریں گے, کھیت جوتتے جوتتے پڑوسی کا میڑی صاف کر دیں گے, ہر گناہ کریں گے. لہذا ایسوں کی کیا ضرورت ہے, ہم کافی ہیں تیری عبادت کو. یہ فرشتے ایک بار سبحان اللہ کہیے گا تو 90 دیکھ کے ملے. سبحان اللہ. ہاں, آپ کو الگ سے 90 دیکھ کے ملے گا, اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. فرشتوں نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا, انی اعلم ما لا تعلمون. تم جو کہہ رہے ہو سب سچ تو ہے, مگر اس میں ایک راز ہے, وہ میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے. میں کر دیا. فرشتے دیکھتے رہے, اللہ نے بابا آدم کو بنا دیا. تو سب سے پہلے والا یہ قصہ سنو جو قرآن بات سنی. ہاں, ابھی ہم لوگ آئے نہیں, ہمارے ابا کی پیدائش پہ اتنا مسئلہ کھڑا ہوا. ہاں, چاہے وہ پیدا ہونے کے بعد فرشتے چلے گئے اپنے کام سجدے میں, تو اللہ نے جب پیدا کر دیا نور اس میں ڈال دیا, پتلا تو تیار کر دیا. ہاں, ہاتھ بنایا مورت اور اس کے بعد روح ڈال دی. تو روح ڈال دی تو آدم علیہ السلام بول رہے سبحان اللہ. ہو گیا نا. یہ تصویر کھینچنے کو اللہ رسول دونوں نے حرام کیوں کیا؟ اس لیے حرام کیا کہ تصویر وہ بنائے, مورت وہ بنائے جو روح ڈال سکے. اللہ مصور ہے, وہ تصویر بنانے والا ہے, اس کو رائٹ ہے کہ تصویر بنائے کیونکہ وہ روح ڈال سکتا ہے. آدم میں روح ڈال دی ہے, اور دنیا میں کسی کے اندر طاقت نہیں جو مورت بنا کر روح ڈالے. اس لیے مورت اور صورت اور تصویر دونوں بنانے کو شریعت نے حرام قرار دیا. اب تو ہندوستانی یا دنیا کا نظام ایسا ہو گیا کہ بنا تصویر کے کام. لیکن ایک مسئلہ بات سمجھ میں آ گئی. ہاں, بڑا ایسے مسئلے ہیں کہ آپ نے جلدی سنا نہیں ہوگا, اور سنیں گے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا
اور باپ ایک ایک کی سبب بتایا سب ہو گیا ایک بار دوسری طرف پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم سید رسول اللہ تو اب اس کے بعد اللہ نے کیا کہا قرآن شریف میں اسجدوا لآدم اے فرشتوں چلے آدم کو سجدہ بابا آدم کا سجدہ کرو غور سے سنیے گا فرشتے کر کیا رہے ہیں جن فرشتوں کو اللہ نے بولا کہ بابا آدم کو سجدہ کروایا بابا آدم کو وہ کر کیا رہے تھے فرشتے یا تو اللہ کے رکوع میں تھے یا اللہ کے سجدے میں تھے اللہ کی عبادت ہاں آئیے جگہ ہے سجدے میں تھے تو رب کی مشیت نے کیا کہا اے فرشتوں میرا سجدہ ابھی چھوڑو میرا رکوع ابھی بند کرو پہلے آدم کی تعظیم کا سجدہ کرو میرا سجدہ اس لیے چھوڑو کہ میرے سجدے میں چکیاں میں جھگڑا نہیں ہوگا میرے رکوع میں جھگڑا نہیں ہوگا میری عبادت پہ جھگڑا نہیں ہوگا جھگڑا تو نبی کی تعظیم پر ہوگا اس لیے کر پہلے آدم کو تعظیم تاکہ پتہ چل جائے کہ کون نبی والا ہے اور کون نبی کا دشمن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن ہے ابھی ہم حدیث میں نہیں آیا قرآن کیا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون تمام فرشتوں نے پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے آسمان چوتھے آسمان پانچویں چھٹے ساتویں تمام فرشتوں نے کلھم تاکید ہے سب نے آدم کو سجدہ کیا آدم کی تعظیم کی الا ابلیس مگر ابلیس گرو نے شیطان نے بولیے سجدہ نہیں کیا سجدہ کون سا تھا تعظیم تعظیم کا سجدہ تو ایک نقطہ سمجھیے گا ایک ہے عبادت کا سجدہ اور ایک ہے تعظیم کا سجدہ تو عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے غیر اللہ کو حرام شرک جی اور جو بزرگوں کو ولیوں کو کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں مزار چاچارت چومنے کے لیے تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو سجدہ کرنا ہی جائز تھا ماں کو تعظیم کرنا ہوتا تو باپ کے پیر پہ سجدہ کرتے تھے باپ کو تعظیم کرنا ہوتا تو باپ کو سجدہ کرتے تھے آدم کو تعظیم کرنا ہوتا تو آدم کو سجدہ کرتے تھے آدم کی شریعت میں اور نبیوں کی شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا میرے نبی آئے تو تعظیمی سجدہ کو حرام کر دیا سبحان اللہ بے شک بے شک شرک میں اور حرام فرق ہے سمجھا شرک میں حرام میں فرق ہے لیکن کچھ لوگ رٹ لگاتے ہیں کہ تو شرک کرتا ہے سجدہ کرتا ہے مزار پہ جاتا ہے شرک کرتا ہے شرک ان کے بعد کبھی ثابت نہیں کر سکتے ارے اللہ نے کہا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو تو رب نے آدم کو سجدہ کیوں کرایا جب غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے کیوں کروایا بتانا تھا کہ یہ سجدہ عبادت کا نہیں ہے یہ تعظیم کا سجدہ ہے یہ ادب کا سجدہ ہے عبادت کا سجدہ تو صرف خدا کو
दूसरे को हरगिज नहीं है। हाँ, ये इस नुक्ते पर गौर कीजिए। लिहाजा सजदा किया। अब इनकार किसने किया? हाँ, इबलीस ने। आप लोग भी जब बोल दीजिए इब्लीस ने इनकार कर दिया। तो इनकार किया तो अल्लाह ने क्या कहा? कुरान ही है, मा मनाका अन तस्जुद, तुमको किसने रोका आदम को सजदा करने से? ये देखिए मस्जिद में नजराना कौसर अली साहब ने मस्जिद की तामीर में ये एक माशाअल्लाह कौसर अली साहब ने 1,000 दिया, मस्जिद की तामीर में दिया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और इसको बख्शिश का जरिया बनाए। कहीं आमीन। आमीन आमीन और जो लोग अभी तक नहीं दिए हैं उनको देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दूसरी देखा, अब शैतान ने कहा कि आना खैरुम मिन्हु, मैं उससे मैं इनसे बेहतर हूं, क्योंकि तुमने इनको मिट्टी से बनाया, मुझको आग से बनाया। से बनाया। तो यहाँ आप जात का, अब देख लीजिए, ये भी बोलना जरूरी है। उसने अपने को समझा पड़ा, मैं आदम से बड़ा हूं, वो मिट्टी और हम आग। तो बड़ा समझा ना। तो इसी की तफसीर में आया कि जिसने अपने आप को बड़ा समझा वो सबसे बड़ा जाहिल है। सबसे बड़ा जाहिल है। आप ही के लिए नहीं, आलिम के लिए भी है कि अगर आलिम भी अपने को बड़ा आलिम समझे वो भी जाहिल है। चलिए, अरे तू अपने को बड़ा समझता क्यों है? अल्लाह जिसके दिल में तुम्हारी बड़ाई जाहिर कर दे वो खुद ही बड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू अपने तौर पे बड़ा क्यों समझता है? इसलिए शेख हो, पठान हो, साईं हो, धोबी हो, टपाली हो, अंसारी हो और मंसूरी हो, हजाम हो, कोई भी बिरादरी है, इस्लाम में उसका कोई वजन नहीं है। बेहतर उसकी नजर में वही है जिसका ईमान और तकवा बेहतर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस आयत में इसी तफसीर में आया है कुरान में कि जिन लोगों ने अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझा वो शैतान के जुमरे में चले जाएंगे। लड़ाई भी होती है इसी तरह की। एक बिरादरी वाला बैठता है, चाहे छोटी ही बिरादरी क्यों हो, दुनिया के एतबार से छोटी कर रहा है, मैं छोटी नहीं समझता, दुनिया में छोटा समझा। तू बैठता है होटल में जाना लेकिन तो हर बिरादरी वाला दूसरे बिरादरी वाले की टांग खींचता है। हजरत अल्लामा जाकिर साहब टांग खींचता बोलता है, छोटा वाला बड़े वाले को गाली देगा, बुरा कहेगा, बड़ा वाला छोटे वाले को गाली देगा, बुरा कहेगा। रब ने सबको खत्म करके फरमाया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, तुम लोगों में बेहतर मेरी नजर में वही है जिनका ईमान और तकवा बेहतर है, चाहे वो किसी भी राह में। किनारा हो गया। इसलिए मुंह मियां मिट्टू बनने से कोई फायदा नहीं है। दुरुस्त के लिए अब शैतान ने जवाब दिया, तो जैसे शैतान ने कहा कि मैं इनसे बड़ा हूं, तो अल्लाह ने क्या कहा? भाई साहब थोड़ा सा फखरुज मिना फइन्नका शैतान रजीम, निकल मेरी जन्नत से, भाग से तू शैतान मरदूद हो गया। सुभान अल्लाह।
बोल दीजिए क्या हो गया? शैतान अच्छा खासा मालूम बहुत आ रहा है। डाल दिया। क्यों? कै बरस नमाज पढ़ी थी उसने? हाँ बोलिए। 650 करोड़ बरस नमाज पढ़ी। कैसे करोड़ बरस? कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पाएगा। 650 करोड़ बरस एक झटके में कहाँ गया? जन्नत से निकाल दिया गया, लानत का तौर डाल दिया गया। हाँ देखिए एक बजे ताका सुनो जरा, 4 बजे चले जाना। नहीं आप अभी कहिए, अभी खत्म हो जाएगा। भगवान भाई है जब तक चाहिएगा, लेकिन जो इल्मी बात मिल रही है वो आपको तो मिलता है ना। दोषी हमारे कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। और हकीकत भी कुछ बताना शैतान को जन्नत से निकाला जब 650 करोड़ बरस की नमाज नबी की ताजीम के इनकार करने के सबब नमाज बर्बाद हो गई। बोलना तो 650 करोड़ बरस की नमाज। अरे इन लोगों का चिल्ला एक बार दिल्ली में, एक बार भोपाल। अरे 70-80 बरस के चिल्ले को कौन पूछता है? इनके अब्बा का चिल्ला तो 1 सेकंड में खत्म। शैतान बना दिया और जन्नत से निकाल दिया। कुरान की बात हक बोलो, डरो मत किसी से, ना आवाम से डरो ना किसी से डरो। हक बात बोलना आलिम पर फर्ज है, चाहे उसको आराम मिले या तकलीफ मिले। तो इसलिए हम हक बात बोलने वाले अपने इसी के लिए इंडिया बनाएंगे। और आपका कलेजी आगे खाली बनने के किताब लेकर के आओ। सब कुछ हम बैठते हैं और सामने किताब होती है बोलने वाला का पूरा और उसमें सबकी हकीकत खोली जाती है और लोगों को बताया जाता है कि इस्लाम के पर्दे में कितना खिलवा हुआ। तो जन्नत से निकाल दिया गया। बस यही बात सुन लीजिए, टाइम खत्म हो जाएगा, काम भी इसमें हो जाएगा। जब जन्नत से निकाला जाने लगा तो उसने अल्लाह ताला से 2 चीजें मांगी। ए अल्लाह हमको लंबी उम्र दे दे। अल्लाह ने लंबी उम्र दे दी। कब तक? इला वक्तिल मालूम, क़यामत तक। और शैतान को दे दी। कल भी शैतान जिंदा था, आज भी जिंदा है। इतने बड़े डेंजर आदमी को इतनी लंबी उम्र कहां से दिया? अपने नबियों को 50 बरस, 60 बरस, 100 बरस, है ना, अपने नबियों को भेज दिया मज़ारों में और शैतान को छोड़ दिया चकिया के बाजारों में। कुरान छोड़ दिया, उसने जिंदा है, फालतू जिंदा है, काम में लगा। काम में लगा है। काम में लगा, काम देख नहीं रहे क्या काम हो। एक से काम है। फिर काश एक चीज और दे दे, हर भेष दे दे। कहा जा तुमको हर भेष दे दिया, हर शक्ल बन जाए। सांप वो बन जाए, छुछुंदर वो बन जाए, गधा वो बन जाए, मेरे जमा को बन जाए, है ना। और जो है दुनिया की हर शक्ल में वो आ जाए, हर शक्ल अपना ले। यानी कभी कभी शैतान चकिया में असली शक्ल में नहीं आया। एक बात ध्यान रखना,
اس زمین پر شیطان کبھی اصلی شکل میں نہیں آئے گا، اس نے شکل تو مانی ہے نا، بات نہیں سمجھے، اصلی شکل میں نہیں آئے گا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اصلی شکل میں آیا، مان لیجئے تو بڑی بڑی ہستیوں کے پاس تو انہوں نے ایک تھپڑ مارا وغیرہ وغیرہ، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں شیطان سیوان میں، میرے گاؤں میں، چکیا میں کبھی اصلی شکل میں نہیں آئے گا، ہمیشہ کسی نہ کسی کی شکل میں آئے گا، وہ آئے گا۔ سوچئے گا اور آپ انتظار بیٹھنے کے شیطان دیکھنے کا تو کہا سب شکل دے دیا، لیکن سن اللہ نے فرمایا ہر شکل تو بن سکتا ہے۔ جبریل کی شکل میں آ گیا بڑے پیر صاحب میں، نبی کا شکل بڑے پیر صاحب کے کمر میں شکل آیا نا جبریل کی شکل، ایک بار گھر پہ نور چھا گیا، انا جبریل اللہ نے بھیجا کہا کے لیے نماز بہت پڑھ لے کچھ کم کر دیں گے، تو بڑے پیر صاحب پر چلا گیا بھٹکانے، تم لوگوں کو کچھ یوں مسئلہ ہاں وہ شیطان سمجھا، اس پر دیکھیے گا ابھی آپ بیٹھے ہیں اس کو بہتانے کا دھیرے دھیرے تیرے موبائل چالو کر، پیچھے ایک لڑکا کا موبائل چالو کر، چھوڑ بھی وہ موبائل چالو کروا دیا میلادی میں، امام صاحب تقریر کر رہے ہیں مسجد میں اور کنارے کونے میں موبائل دے کر مسجد میں شیطان بولیے بہرحال وہ کام تو اللہ نے فرمایا تو ہر شکل بن سکتا ہے، ہم نے یہ تم کو پاور دے دیا، لیکن سن ہر شکل تو بن سکتا ہے مگر شکل محمد نہیں بن سکتا، میرے نبی کی شکل نہیں اپنا سکتا، میرے نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ بتایا اور فرمایا سن تو نے اتنی لمبی عمر مانگی اور ہر شکل مانگی، کیا کرے؟ تو جواب دیا اس نے، کیا اس نے جواب دیا کہ یہ آدم علیہ السلام کے چکر میں ہم جنت سے نکالے گئے، ان کی اولاد کو نہیں چھوڑیں گے، گمراہ کرنے کے لیے ہم نے یہ روزہ قیامت تک پیدا ہوتے رہے، گمراہ کرتے رہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قرآن کی ہے، ہم ضرور گمراہ کریں گے۔ خیر تو یہ کہا، قرآن نے کیا جواب دیا؟ سن تو جا گمراہ کرنا، اگر تو فرعون کی شکل میں جائے گا تو تیری کٹیا کرنے کے لیے موسیٰ کو بھیجیں گے، اگر نمرود کی شکل میں جائے گا تو تیری پٹائی کے لیے ابراہیم کو بھیجیں گے، اگر ابو جہل ابو لہب کی شکل میں جائے گا تو آخری پیغمبر آمنہ کے لال کو اتار دیں گے، اگر کربلا میں یزید کی شکل میں جائے گا تو حسین کو اتار دیں گے، اپنی جان دے دے گا، دین کو لوٹنے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے، تسلسل آ رہا ایک زمانے سے، تو اتنے بڑے بڑے زمانے میں سب سلسلہ چلا، تو یہاں سلسلہ کوئی کم ابھی چلے گا، ہر جگہ چل رہا، آخری بات چل رہی ہے ہمارے مجھے پاک پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ اللہ وسلام علیہ سیدی رسول آقا یا رسول اللہ۔ ہو گیا، اب دیکھیے چل رہا ہر دور میں فرعون پیدا ہوگا تو موسیٰ اب میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ اللہ وسلام علیہ۔
ایک حدیث سنا کیونکہ تقریر جو ہے نا سادھارن ہوتی ہے تو مزہ نہیں آتا، ایمان میں چاشنی نہیں آتا. اور آج کل اگر ایمان میں چاشنی والی تقریر کرو تو ایک آدھ دو آدمی کا منہ خراب ہو یا منہ خراب ہو جاتا ہے یا دل خراب ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ تقریر کرنے والا آدمی سوچتا ہے کہ سب کو لے کے چلو، اور صحیح آدمی کہتا ہے سب کو لے کے نہ چلو اور رب کو لے کے چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کو؟ بے شک. رب کو لے کے چلو، اور رب کو لے کے چلو گے تو قرآن لے کے چلنا پڑے گا، حدیث لے کے چلنا پڑے گا. اس لیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، آج کل کا نقشہ سنا گیا ہے. مولانا جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، خطبہ جمعہ کا نبی شروع کرو. جمعہ کا خطبہ شروع کر دیا اور آدھا خطبہ پڑھے تھے کہ جبریل آ گئے آسمان سے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خطبہ بند کر دیجئے، جمعہ مت پڑھائیے، اللہ کا آدیش ہے. یہ جتنے بیٹھے نماز پڑھ لیں، اس میں کچھ گڑبڑ ہے، منافق ہیں، ان کو پہلے نکالیے